بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 53 نمبر سبق ہے، جس میں ہم علم بیان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی سبق میں ہم علم بیان کی تعریف اور وضاحت کریں گے، اور پھر تشبیہ کی تعریف اور ارکان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم البیان، البیان علم، بیان جو ہے وہ علم ہے، یبحث فیہ، کہ جس میں بحث کی جاتی ہے، عن التشبیہ والمجاز والکنایتی، تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے۔ بیان وہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے۔ اصل میں لغت کے اعتبار سے بیان کے معنی ہیں کشف اور ایضاح اور وضاحت اور کھولنا، جبکہ اصطلاح میں علم بیان کی مشہور تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ بیان اس علم کا نام ہے جس کو مستحضر رکھنے سے ایک مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کرنا آ جائے۔ علم بیان وہ علم ہے جس کو مستحضر رکھنے سے، یعنی جس کی رعایت کرتے ہوئے ایک مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کرنا آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں ایک مضمون ہے اور آپ اس مضمون کو مخاطب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا، یہ علم بیان کے ذریعے سے ممکن ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ زید جو ہے وہ فیاض ہے، زید مہمان دوست ہے، زید کے ہاں کھانا بہت پکتا ہے، زید کے ہاں لکڑیاں بہت جلتی ہیں، زید کے باورچی خانہ سے روز منو راکھ نکلتی ہے۔ تو بھائی ان سب کے معانی اور مراد ایک ہیں۔ بعض کا مفہوم مخاطب آسانی سے سمجھ لے گا، اور بعض کا کچھ دیر بعد، اور بعض کا ذرا غور کرنے سے، مگر سب کا اصل مطلب ایک ہے۔ یعنی ایک ہی مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی زید کی صحاوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اول صورت زید فیاض ہے، دوسری صورت زید مہمان دوست ہے، تیسری صورت زید کے ہاں کھانا بہت پکتا ہے، اگلی صورت زید کے ہاں لکڑیاں بہت جلتی ہے، اگلی صورت زید کے باورچی خانہ سے روز منو رات نکلتی ہے۔ تو بھائی جب ایک ہی مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا جائے تو یہ علم بیان کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ضروری بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مطلب اور ایک مضمون کو مترادف
اور ہم معنی الفاظ میں بیان کرنا علم بیان نہیں ہے۔ مثلا آپ یوں کہیں زید عاقل ہے، زید دانشمند ہے، زید عقل مند ہے، زید دانا ہے، زید سمجھدار ہے، زید صاحب عقل ہے، تو یہاں بھی آپ نے ایک مطلب کو 7 طریقوں سے بیان کیا، مگر چونکہ ہر جگہ پر دلالت مطابقی سے کام لیا گیا ہے اور معنی میں ایک طرح کی وضاحت ملحوظ ہے، اس لیے طریقہ علم بیان کے وظائف سے خارج ہیں۔ ہاں، اسی مطلب کو اگر اسی طریقے سے بیان کیا جائے جیسے نمبر 1 زید روشن دماغ ہے، نمبر 2 زید عقل کا پتلا ہے، نمبر 3 زید لقمان حکیم ہے، نمبر 4 زید ارسطو کا استاد ہے، تو بھائی اس قسم کا طرز بیان جو ہے یہ علم بیان سے متعلق ہوگا، کیونکہ ان طریقوں میں دلالت عقلیہ سے کام لیا گیا ہے۔ پھر علم بیان کی جو مشہور تعریف ہے، یعنی وہ علم جس کو مستحضر رکھنے سے، جس کی رعایت کرنے سے ایک مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کرنا آ جائے، تو یہ تو مشہور تعریف ہے، لیکن یہاں پر اس کتاب میں اس سے عدول کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ بیان وہ علم ہے جس میں تشبیہ، مجاز اور کنایہ سے بحث کی جاتی ہے۔ تو بھائی عدول کا سبب یہ ہے کہ متن کی جو تعریف ہے جو مذکور ہے وہ مبتدی طالب علم کے لیے اقرب الی الفہم ہے، یعنی اسے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ تو بھائی یہاں تک جو ہے یہ علم بیان کی تعریف ہوئی اور اس کی وضاحت ہوئی، یعنی تشبیہ اور مجاز اور کنایہ جو ہیں یہ ہی وہ مختلف طریقے ہیں جس میں ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، کبھی تشبیہ کی صورت میں اور کبھی مجاز کی صورت میں اور کبھی کنایہ کی صورت میں۔ آگے تشبیہ کی وضاحت آ رہی ہے۔ التشبیہ الحاق امر بامر فی وصف بادات لغرض، یعنی تشبیہ جو ہے یہ نام ہے ایک شے کا دوسرے شے کے ساتھ الحاق کرنا، ملانا، ایک ایسے وصف میں جو دونوں میں پائی جائے، بِأَدَاتٍ یعنی ایک حرف کے ذریعے سے، تشبیہ کے لیے جو ادوات ہیں ان میں سے، لعرض عرض کے لیے، یہ تشبیہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ادات کے ذریعے کسی صفت میں لاحق کرنا کسی عرض کے لیے، ایک امر کو دوسرے امر کے ساتھ لاحق کرنا کسی صفت کی وجہ سے جو دونوں میں موجود ہو، ادات تشبیہ کے ذریعے عرض کے لیے، کسی عرض کے لیے۔ والامر الاول یسمى المشبہ، اور اول امر جو ہے جس کو لاحق کیا جاتا ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ والثانی المشبہ بہ، اور دوسرا یعنی جس کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ والوصف وجہ الشبہ،
اور وہ وصف جس کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ بھی کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے اسے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ والادات الکاف او نحوها، اور ادات تشبیہ جو ہیں وہ کاف اور اس جیسے دوسرے حروف ہیں۔ اب اسے مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحو جیسے العلم کالنور فی الہدایت، علم رہنمائی یا ہدایت میں روشنی کی طرح ہے۔ علم ہدایت میں روشنی کی طرح ہے۔ العلم کالنور فی الہدایت۔ اب یہاں پر فالعلم مشبہ، علم جو ہے وہ مشبہ ہے کیونکہ اس کو لاحق کیا گیا ہے۔ والنور مشبہ بہ، اور نور جو ہے روشنی جو ہے وہ مشبہ بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے علم کو۔ والہدایت وجہ شبہ، اور ہدایت جو ہے وہ وجہ تشبیہ ہے یا وجہ شبہ ہے کیونکہ یہ وصف جو ہے یہ دونوں میں موجود ہے۔ علم روشنی کی طرح آپ کو راستہ دکھاتی ہے، جبکہ والکاف ادات التشبیہ، اور کاف جو ہے یہاں پر اس مثال میں کنور میں کاف جو ہے یہ ادات تشبیہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّشْبِيهِ ثَلَاثَةُ مَبَاحِثَ، کہ تشبیہ کے ساتھ 3 مباحث متعلق ہوتے ہیں۔ الاول فی ارکانہ، پہلی بحث جو ہے وہ تشبیہ کے ارکان کے سلسلے میں ہے۔ والثانی فی اقسامہ، اور دوسری بحث جو ہے وہ تشبیہ کی اقسام کے بیان میں۔ والثالث فی العرض منہ، اور تیسرا بحث جو ہے وہ تشبیہ کے عرض کے سلسلے میں ہے۔ آئیے پہلی بحث کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں، یعنی تشبیہ کے ارکان کے بیان میں جو بحث ہے۔ المبحث الاول فی ارکان التشبیہ، پہلی بحث جو ہے وہ تشبیہ کے ارکان کے بیان میں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ارکان التشبیہ اربعۃ، تشبیہ کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ المشبہ والمشبہ بہ، مشبہ جس کی تشبیہ دی جاتی ہے، مشبہ بہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ وَيُسَمَّيَانِ طَرَفَيِ التَّشْبِيهِ، اور ان دونوں کو تشبیہ کے طرفین کہتے ہیں۔ اصل میں یہ طرفین ہے لیکن اضافت کے ساتھ تشبیہ کی طرف اسے نون جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے تو طرفی تشبیہ بن گیا ہے۔ ووجہ الشبہ، اور والادات، تو یہ 4 ارکان ہیں۔ مشبہ جس کی تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور ان دونوں کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ تشبیہ اور ادات۔ پھر طرفین جو ہے تشبیہ کے، والطرفان اما حسیان، یہ طرفین تشبیہ جو ہے یعنی مشبہ اور مشبہ بھی، وہ دونوں یہ حسیانی دونوں جو ہے وہ حسی ہوں گے، یعنی مشبہ بھی حسی ہو گئے اور مشبہ بھی۔
نحو جیسے الورق کالحریر فی النعومت، الورق کالحریر فی النعومت، کہ چاندی جو ہے الورق کالحریری ریشم کی طرح ہے، فی النعومت ملائمت اور باریکی میں۔ تو اب یہاں پر مثال مذکور میں الورق، چونکہ اس کی تشبیہ دی گئی ہے تو یہ مشبہ ہے، اور الحریر کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے ریشم کے ساتھ، تو یہ مشبہ بھی ہے، اور یہ دونوں حصی ہے۔ حصی اس لحاظ سے ہے کہ خاص خمسہ میں سے قوت لامسہ کے ذریعے سے اسے معلوم کیا جا سکتا ہے، یعنی حصی سے مراد وہ چیز ہے جس کو حواس خمسہ ظاہرہ میں سے ایک کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکے، یعنی جو 5 حواس ہیں، جن میں اول باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت آنکھ، دوسری قوت سامعہ سننے کی طاقت یعنی کان کے ذریعے، تیسری قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت ناک کے ذریعے، چوتھی قوت ذائقہ چکھنے کی قوت یعنی زبان کے ذریعے، اور 5ویں قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت ہاتھ کے ذریعے۔ یعنی مطلب یہ ہے حصی سے کہ دیکھ کر یا سن کر یا سونگ کر یا چکھ کر یا چو کر جو چیز معلوم ہو وہ حصی ہے۔ اس میں الورق جو ہے یہ مشبہ ہے اور الحریر مشبہ بھی ہے، اور دونوں جو ہے وہ حصی ہیں، اور یا دونوں جو ہے یعنی مشبہ اور مشبہ بھی وہ عقلی ہوں گے، وَإِمَّا عَقْلِيَّانِ نَحْوُ الْجَهْلُ كَالْمَوْتِ، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں جو ہے وہ عقلی ہیں، اور عقلی سے مراد وہ چیز ہے جو حاس ہمسہ میں سے کسی ذریعے سے بھی معلوم نہ ہو بلکہ عقل کے ذریعے سے معلوم ہو۔ جیسے اس مثال میں الجہل کالموت، جہالت موت کی طرح ہے، اس میں الجہل مشبہ ہے اور الموت مشبہ بھی، اور دونوں عقلی ہے۔ موت اور جہل اس کو آپ چھو نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، لہذا یہ دونوں جو ہے عقل کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے تو یہ دونوں عقلی ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اما مختلفان، اور یا یہ کہ دونوں مشبہ اور مشبہ بھی جو ہے وہ مختلف ہوں، یعنی کبھی تو مشبہ جو ہے وہ حصی اور مشبہ بھی عقلی ہو، اور کبھی مشبہ عقلی اور مشبہ بھی حصی ہو۔ اس لحاظ سے اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ اول یہ کہ مشبہ عقلی ہو اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے یعنی مشبہ بھی وہ حصی ہو، جیسے خلقہ کالعطر، اب خلق یعنی اخلاق اس کی عطر کی طرح ہے، یعنی عطر کی طرح خوشبودار ہے اس کے اخلاق۔ اب یہاں پر اخلاق کی تشبیہ دی گئی ہے عطر کے ساتھ، تو اخلاق جو ہے وہ تو آپ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، ورنہ چھو سکتے ہیں، یعنی اخلاق جو ہے وہ عقلی ہے، مشبہ جو ہے وہ عقلی ہے، جبکہ جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یعنی مشبہ بھی جو کہ عطر ہے وہ حصی ہے، کیونکہ اسے آپ سونگ سکتے ہیں۔ جبکہ چوتھی صورت جو یہاں مذکور نہیں وہ اس کا الٹ ہے کہ مشبہ جو ہے وہ حصی ہو اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ عقلی ہو، یعنی مشبہ بھی عقلی ہو۔
اور اس کی مثال جو ہے طبیب السوء کالموت، برا طبیب جو ہے، طبیب السوء برا طبیب جو ہے، کالموت موت کی طرح ہے۔ اب یہاں پر طبیب السوء یہ مشبہ ہے، اس کی تشبیہ دی گئی ہے اور حسی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، برے طبیب کو، برے ڈاکٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، حسی ہے۔ طبیب السوء کالموت موت کی طرح ہے، لیکن موت جو ہے وہ عقلی ہے، مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یعنی موت وہ عقلی ہے۔ تو اس لحاظ سے طرفین کے لحاظ سے گویا کہ یہ تشبیہ کی 4 قسمیں ہوئی، یا تو دونوں حسی ہوں گے یا دونوں عقلی، یا مشبہ حسی مشبہ بھی عقلی، اور یا مشبہ عقلی اور مشبہ بھی حسی۔ تو یہاں تک یہ طرفین تشبیہ کی بات ہوئی۔ پھر آگے وجہ الشبہ، اور وجہ شبہ جو ہے یعنی وجہ تشبیہ جو ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ والوصف الخاص، یہ وہ خاص وصف ہے، الذی قصد اشتراک الطرفین فیہ، کہ جس میں طرفین کی شرکت کا قصد کیا گیا ہو، یعنی جو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں موجود ہو۔ کالہدایت فی العلم والنور، جیسے مثال مذکور میں العلم کالنور فی الہدایت، اس مثال میں ہدایت جو ہے وہ وجہ شبہ ہے، اس لیے کہ اس میں علم اور نور یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں شریک ہے، کیونکہ دونوں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر آگے ادات تشبیہ کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وادات التشبیہ، اور ادات تشبیہ جو ہے ہی اللفظ الذی یدل علی معنی المشابہۃ، یہ وہ لفظ ہے جو مشابہت کے معنی پر دلالت کرتا ہو۔ کالکاف وکأن وما فی معناہما، جیسے کاف، کأن اور جو ان دونوں کے ہم معنی ہو، یعنی جو مشابہت پر دلالت کرتے ہوں، جیسے مثل، شبیہ، مماثل وغیرہ۔ پھر آگے کاف اور کأن کے درمیان فرق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ والکاف یلیہا المشبہ بہ، کاف جو ہے اس کے ساتھ مشبہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، بخلاف کأن فیلیہا المشبہ، جبکہ اس کے برخلاف جو کأن ہے اس کے ساتھ مشبہ لگا ہوا ہوتا ہے اور نزدیک ہوتا ہے۔ کاف کی مثال جو وہ تو ہم نے پڑھ لی، العلم کالنور فی الہدایت، اب نور جو ہے وہ مشبہ بھی ہے تو اس کے ساتھ کاف جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جبکہ کأن کی مثال جو یہاں پر مذکور ہے، کأن الثریا، گویا کہ ثریا راحۃ ہتھیلی ہے، ایک ایسی ہتھیلی تشبر الدجا جو تاریکیوں کی پیمائش کرتی ہے، یا تشبر الدجا جو تاریکیوں کی پیمائش کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ لتنذرا، تاکہ تو دیکھے یعنی پیمائش کرے، طال اللیل، کہ کیا رات لمبی ہو گئی ہے، ام قد تعرض، یا ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو یہاں پر الثریا کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے، الثریا جو ہے وہ مشبہ ہے، اور اس کی تشبیہ جو ہے وہ راحتن کے ساتھ دی گئی ہے۔ ثریا کہتے ہیں
چند ستاروں کے مجموعے کو، اور شبرا یشبرو شبرن، اور اس طرح شبرا یشبرو شبرن باب نصر ینصرو اور ضرب یضربو دونوں سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے ناپنا۔ الدجا تاریکی کو کہتے، تاریکی کو، اور راحتن، راحتن اس کی جمع راحت آتی ہے، ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور دجا یہ جمع ہے دجیتن کی بمعنی تاریکی۔ تعرض یتعرض تعرضاً باب تفغل سے بمعنی چوڑا ہونا، یہاں اس سے مراد ہے ختم ہونے کے قریب ہونا۔ اب اس شعر میں محل استشہاد جو ہے وہ کأن ثریا راحتن ہے، تو یہاں پر ثریا جو ہے یہ مشبہ ہے اور کأنہ کے بعد ہے، اور اسے راحتن یعنی ہتھیلی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایسی ہتھیلی سے تشبیہ دی گئی ہے جو تاریکیوں کی پیمائش کرتی ہے۔ تو بھائی کاف جو ہے یہ مشبہ بھی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جبکہ کأنہ جو ہے اس کے بعد مشبہ مذکور ہوتا ہے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کأنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، الثریا یہ اس کے لیے اسم ہوا، راحتن اس کے لیے خبر ہے، لیکن یہاں پر یہ موصوف ہے کیونکہ آگے اس کے لیے صفت مذکور ہے۔ تشبرو یہ فعل ہے، بلکہ فعل با فاعل ہے، اور الدجا یہ مفعول بھی ہے تشبرو فعل با فاعل کے لیے۔ لتنذرا لتنظر یہ لام جارہ تعلیلیہ ہے اس میں، اور تنظر یہ فعل با فاعل ہے، طال اللیل یہ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اس کے بعد ام عاطفہ، قد برائے تحقیق، اور تعرض پھر فعل با فاعل ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو کر محلن منصوب ہو کہ یہ مفعول بھی ہے لتنظر فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر یہ مجرور ہے لام جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا تشبیہ فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی ماقبل کے موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ خبر ہوئی کأنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل کے لیے، اور پھر آخر میں کأنہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کأنہ جو ہے یہ کبھی تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے اور کبھی شک کا، تو کس صورت میں یہ تشبیہ کا فائدہ دے گا اور کس صورت میں یہ شک کا فائدہ دے گا؟ چنانچہ فرماتے ہیں وَكَأَنَّ، اور کأنہ جو ہے تفید التشبیہ، یہ تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے اذا كان خبرها جامدا، جب اس کی خبر جو ہے وہ جامد ہو، یعنی کأنہ جو ہے یہ اس وقت تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے جب اس کی خبر جامد ہو، والشک کا،
اے تفید الشک کا، اور کأنہ جو ہے یہ شک کا فائدہ دیتا ہے اذا کان خبرها مشتقا، جب کہ اس کی خبر جو ہے وہ مشتق، نحو جیسے کأنک فاہم، گویا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ اول کی مثال کأنہ جب تشبیہ کے لیے استعمال ہو، جیسے کأنہ زیدن اسدن، گویا کہ زید جو ہے وہ شیر ہے۔ تو اب یہاں پر اسدن جو ہے یہ جامد ہے، لہذا یہاں پر یہ تشبیہ کے معنی میں ہے، اور شک کے معنی میں ہوگا جب کہ اس کی خبر جو ہے مشتق ہو، جس کی مثال یہاں پر دی گئی ہے کأنک فاہم، یعنی ایسا لگتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو، یعنی سمجھنا یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتا بلکہ شک ہے، اس میں ایسا لگتا ہے۔ کأنک فاہم کا ترجمہ کریں گے ایسا لگتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يُذْكَرُ فِعْلٌ، اور کبھی کبھار فعل ذکر کیا جاتا ہے، يُنْبِئُ جو خبر دیتا ہے، عن التشبیہ تشبیہ، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تشبیہ کے معنی کی ادائیگی کے لیے بجائے حرف تشبیہ لانے کے ایسا فعل لاتے ہیں جو تشبیہ کا معنی دیتا ہے، نحو قولہ تعالی، جیسا کہ ارشادی باری تعالی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اے مخاطب وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، کہ جب تو ان کو دیکھے گا، یعنی علمان جنت کو چلتے پھرتے دیکھے گا، حسبتہم تو تم سمجھو گے، لؤلؤا منثورا، گویا کہ موتی ہے بکھرے میں، یعنی علمان جنت جو جنت میں ادھر ادھر چلتے پھرتے ہوں گے تو اہل جنت ان کو ایسے سمجھیں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہو۔ اب اس آیت میں محل استشہاد جو ہے وہ حسبتہم ہے، جو کہ فعل ہے، اور تشبیہ کا معنی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر آخر میں تشبیہ بلیغ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس کی وضاحت مثال کے ذریعے سے کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَذَفْتَ أَدَاةَ التَّشْبِيهِ، کہ جب تو حذف کرے ادات تشبیہ کو، حرف تشبیہ کو ذکر نہ کرے، اور اسی طرح وَوَجْهَهُ، اور وجہ شبہ کو بھی ذکر نہ کرے، تو اس قسم کی تشبیہ کو جس میں حرف تشبیہ اور وجہ شبہ یعنی وجہ تشبیہ جو ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، ذکر نہیں کیا جاتا، یسمى تشبیہا بلیغا، تو اسے تشبیہ بلیغ کہا جاتا ہے۔ نحو جیسے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے ہی رات کو پردے کی چیز بنایا، اے کاللباس فی الستر، یعنی لباس کی طرح ڈھانکنے والی۔ تو اب اس آیت میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس میں اللیل جو ہے یہ مشبہ ہے، اس کی تشبیہ دی گئی ہے لباس کے ساتھ، لہذا لباس جو ہے وہ مشبہ بھی ہی ہے، اور یہاں پر حرف تشبیہ اور وجہ شبہ جو ہے وہ حذف ہے، گویا کہ تقدیری عبارت یوں ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ كَاللِّبَاسِ فِي السِّتْرِ اور فی السَّتْرِ۔ تو یہاں پر کاف حرف تشبیہ اور الستر وجہ تشبیہ جو ہے وہ مذکور نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔